اگر کچھ ہو رہا ہو اسے دفع کیا جا سکتا ہے، ہاں کیا جا سکتا ہے، کچھ طریقے ہیں. ایک دفعہ ہم نے کل معنی بتایا تھا، اس کے علاوہ بھی ہیں. ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام لے کے جا رہے، سفر چلتے ہوئے کاروان ایک ایسے جگہ پہنچا جہاں کاروان والوں کو پتہ چلا کہ آگے جو راستہ ہے وہ کچے کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے، ادھر سے اگر گزریں گے تو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں. کاروان والوں کو جب پتہ چلا کہ فرزند رسول ہمارے ساتھ ہیں تو وہ سب آگے امام کی خدمت میں کہ ہم اپنا مال آپ کو دے دیتے ہیں، یہ مال آپ رکھیں. جب ڈاکو آئیں گے تو وہ حیا کریں گے، کہیں گے فرزند رسول کا مال تو ہم نہیں لوٹیں گے، تو ہمارا مال بچ جائے گا. جب ڈاکو چلے جائیں تو آپ ہمیں ہمارا مال واپس کر دیں. یہ دنیا والے سمارٹ تو بہت ہیں نا. جب ڈاکو کا خطرہ آئے تو مال لے کے امام کے پاس آ گئے. امام نے فرمایا اگر وہ میرا مال بھی لوٹ لیں پھر؟ بھائی ڈاکو ہے نا، فرزند رسول ہے تو کیا ہوا، تم میرے پاس رکھو گے تو میرا مال زیادہ ہو جائے گا. وہ میرا مال بھی لوٹ جائے تو تمہارا مال بھی چلا جائے گا. تو یہ پریشان ہوئے کہ اپنا رسول پھر کیا کریں. کہا ایک ہستی ایسی ہے جس کے پاس اگر رکھوائیں تو ڈاکو لوٹ بھی نہیں سکتے، وہ تمہیں واپس بھی کر دے گا اور وہ ساتھ میں پروفٹ لگا کے بھی دے گا. کون ہے وہ اس صحرا میں؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. یہ کون شخص ہے جس کے پاس ہم رکھیں وہ ہمیں مال بھی واپس لوٹا دے اور پروفٹ بھی دے دے ساتھ میں. آپ اس بینک میں مال رکھتے ہیں، اس پہ آپ کو بینک پروفٹ دیتا ہے، یہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ لے رہے ہیں. ایک جواب تو یہ ہم لے تو رہے ہیں، لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے بات کی بات ہے. اس میں تفصیل ہے، جو اس کا مبتلا بہ ہے وہ پوچھ لے. آغا شریفی یہاں تشریف فرمائیں، باقی آغایون بھی ہیں، آپ کا جس طرح کا کیس ہے وہ پوچھ لے سکتے ہیں. راستہ ہے، ٹھیک ہے نا. مطلق حرام بھی نہیں ہے، مطلق جائز بھی نہیں. یہاں تو امام فرما رہے ہیں یہ تو جائز ہے نا کہ تم ایسے جگہ رکھو جو جہاں تمہارا مال محفوظ بھی ہو اور جب کچھ عرصے بعد تم واپس لو تو تمہیں پروفٹ بھی ملے. کہا یا امام اس صحرا میں وہ کون ہے کس کے پاس ہم اپنا مال رکھیں؟ اب آپ کے ذہن میں کون کون سے بینک آ رہے ہیں جہاں ہم مال رکھیں تو محفوظ بھی ہو، پروفٹ بھی زیادہ ملتا ہو؟ امام نے ارشاد فرمایا رب العالمین، اللہ کے پاس رکھو اپنا مال. ہم اللہ کے پاس کیسے رکھیں؟ اس صحرا میں ہم مال اللہ کے پاس کیسے رکھیں؟ فرمایا نیت کرو. یہاں بھی میں ایک تصحیح کر دوں، ایک جو عام مارکیٹ میں چل رہا ہے، اس کی عام مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ اپنے کاروبار میں خدا کو شریک بنا لو، 10% خدا کا ہے تو آپ کو مال میں بہت ترقی ملتی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے اور ہمارے لوگ بھی آ جاتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ میں نے بڑی ترقی کی ہے اس لیے کہ میں نے خدا کو شریک بنایا ہوا ہے، 10% خدا کا ہے. میں کہتا ہوں اگر خدا نے تجھے نافہم نادان بچہ نہ سمجھا ہوتا تو تجھے فائدہ تو کوئی نہیں، نقصان بھی ہوتا اور تو زندہ رہنے کا بھی تجھے کوئی حق نہیں تھا. تجھے جو فائدہ ہو رہا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے خدا نے بخشا ہوا ہے. کیا مطلب؟ میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں. تیرے پاس تیرے باپ کا سارا کاروبار ہے، جو کچھ ہے وہ باپ کا دیا ہوا ہے. باپ ابھی ایکٹیو بھی ہے، زندہ بھی ہے، اور بیٹے کو سارا اختیار دیا ہوا ہے کہ بیٹا جا تو بزنس کر، جیسے مرضی چاہتا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اناؤنس کرے کہ میں نے اپنے بزنس میں سے 10% اپنے باپ کو دیا ہوا ہے. باپ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ سارا میرا ہے، میں نے تجھے دیا ہوا ہے، تو اعلان کر رہا ہے میرا 10% میرے باپ کا ہے، اس لیے میرا باپ مجھے ہر نقصان سے بچاتا ہے. یہ سارا تو خود، اور یہ سارا مال خدا کا ہے، تو خدا کو 10% کا شریک کر رہا ہے. خدا شریک نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے اگر تو اپنے عمل میں نا نماز جو پڑھتا ہے، نماز میں تو 99% خدا، 1% اس لیے اپنی نماز کو طولانی کر دے کہ یہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. 1% اس کا ہوا، 99% خدا کا. خدا کہتا ہے
انا خیر شریکن، میں بہترین شریک ہوں. تم مجھے کسی کا پارٹنر بناؤ، میں اتنا اچھا شریک ہوں کہ میں سب دوسرے کو دے دیتا ہوں. میں اپنا 99 بھی اسے دے دوں گا، کہوں گا جاؤ اسی سے لو. وہ 10% تمہارا رکھے گا. پھر خدا کو دینا ہوتا ہے، شریک نہیں ہے خدا. یہاں ارشاد فرماتے ہیں نیت کرو کہ میں جب پہنچوں گا مقصد تک اور یہ مال میرا محفوظ پہنچے تو اس کا 1/3 میں راہ خدا میں صدقہ کروں گا. لوگوں نے نیت کی. سفر، وہ تجارت کے سفر پہ جا رہے تھے، ان کا مال تجارت تھا. وہ آگے چلے، ڈاکو آئے نہیں آئے. اب نیت کر لیے، اب تو ڈاکو نہیں آنے چاہیے نا. ڈاکو آئے. یہاں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوراً رزلٹ ملنا چاہیے. اگر آپ کسی کو قرض دے دیں تو جتنا قرض دیتے ہیں وہ قرض بھی آپ کو واپس ملتا ہے اور اس سے 700 گنا آپ کو زیادہ ملتا ہے. ہمارے ایک جوان تھے، اس نے یہ حدیث پڑھی، اس حدیث پڑھنے کے فوراً بعد ایک آدمی قرض مانگنے آ گیا. اس کے بعد $2,000-4,000 تھے، اس نے قرض مانگے، اس نے کہا 700 گنا ملے گا، اچھا اس کو دیتا ہوں. اس نے دے دیا. یہ کوئی 20 سال پہلے کی کہانی ہے. اس کے بعد وہ آج تک ملا نہیں ہے جو لے گیا تھا. کہتے ہیں یہ حدیث کہاں گئی؟ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ حدیث صحیح ہے. وہ واپس نہیں آیا. لیکن جب اس نے پھر بھی صبر کیا اور اپنا ایمان و توکل باقی رہا تو اسے 700 نہیں 7,000 برابر واپس ملا. اس سے کوئی تھوڑی کہا، کس نے کہا ہے اس سے ملے گا؟ یہ کہاں روایت میں یہ تو نہیں کہا نا تم اس کو قرض دو گے تو یہ تجھے 700 گنا دے گا. نہیں، یہ کہاں، یہ بیچارہ تمہیں پتہ نہیں اصل بھی واپس کرتا ہے نہیں کرتا. تمہارا معاملہ اس سے نہیں ہے، تمہارا معاملہ رب سے ہے. اب ڈاکو آئے یا نہیں آئے؟ ڈاکو آئے. انہوں نے سلام کرنا شروع کیا، انہوں نے لوٹنا شروع کیا. اب لوگ بھی پریشان ہیں. جب انہوں نے ڈاکو نے دیکھا کہ امام بھی قافلے میں ہے تو انہیں حیا آئی. انہوں نے مال واپس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ ڈاکوؤں کا ہے. ہمیں تو پتہ چل گیا، ہمیں معرفت تھی، ہم نے چھوڑ دیا. لیکن اگر ہم ساتھ نہیں آئیں گے تو باقی ڈاکو آ کے آپ کو لوٹ لیں گے. امام نے فرمایا تمہارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے ہمیں تم سے بچایا ہے وہی باقی ڈاکوؤں سے بھی بچائے. یہ سب کے لیے ہے. یہ اتنا مہربان خدا، آپ کا خیال رکھنے والا خدا سب کے لیے ہے. میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے. فرق کیا ہے؟ آپ کا خدا پہ توکل ہے، میرا خدا پہ توکل نہیں ہے. اگر توکل نہیں ہے تو پھر خدا آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. حدیث قدسی میں تم جیسا میرے بارے میں سوچتے ہو میں ویسا ہی ہوں. تو مجھے رحمان سوچے گا میں رحمان، تو مجھے رحیم سوچے گا میں رحیم. تو یہ سوچے گا کہ میں بدلہ لے لوں گا، منتقم ہوں، میں بدلہ لے. یہ واپس پہنچتے ہیں شہر میں، اس مال سے بزنس کرتے ہیں اور خوب کماتے ہیں، انہیں خوب پروفٹ ہوتا ہے. اب یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ راہ خدا میں صدقہ نکالے. میرا جی چاہتا ہے کبھی کبھار اگر کوئی جوان ہو تو اس کو سروے کر لیں. جس علاقے کے لوگ اپنے واجبات مالی ادا کرتے ہیں اور اس سے دینی پروجیکٹ بناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا بینک بیلنس چیک کر لیں. اور دوسرے محلے میں جو نہیں دیتے ان کا بینک بیلنس چیک کر لیں، سروے کریں. میں بغیر سروے کے مجھے یقین ہے کہ جو واجبات مالی نکالتے ہیں ان کے بینک میں زیادہ پڑا ہوا ہے، ابھی ان کا مال کم نہیں ہوتا ہے. اب یہ تو ہم تو اپنے ایمان سے بات کر رہے ہیں نا. لوگ ایمان کو نہیں مانتے. آج کل لوگ سروے مانگتے ہیں. سروے کرنے والے کون ہیں وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا. اکثراً ٹھیک ہوتا ہے، سائنٹیفک ہوتا ہے، لیکن اکثراً ایسے ہی حوادث جو حادثے ہیں
وہ دو طرح کے ہیں، ایک آپ کا اختیار ہے اور ایک میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔